ہمارے آج کے مہمان زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعی طلبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں اسٹوڈنٹ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان اور بیرون پاکستان اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 5 مرتبہ نارووال سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، چیئرمین پاکستان انجینئرنگ بورڈ، وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سی پیک کے نگران وزیر۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں محترم احسن اقبال کو۔ احسن اقبال، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اور آج ہمارے جج ہیں خرم کلیم صاحب، ایک نامور صحافی۔ میں ان سے اجازت چاہوں گا کہ کیا جیسا مجھے اجازت ہے کہ میں سوال کرنے شروع کر دوں۔ شکریہ جج صاحب۔ آپ نے کہا اگر مشرف کو پاکستان سے جانے کی اجازت دی گئی تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے، اور پھر ایک مرتبہ آپ دوبارہ ناراض ہو گئے، احتساب عدالت میں جانے سے روک دیا تو آپ نے کہا ٹو اسٹیٹ cannot work parallel within a state. You have not resigned. You never left the politics. افتخار صاحب، Why did it happen, sir? Are you an emotional man? جو پہلا میرا جملہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کو لے جانے کے لیے ایک جہاز موجود تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ عدالت کا سامنا کیے بغیر ہی ملک سے چلے جائیں گے۔ اور اگر آج آپ وہ ویڈیو نکالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر ملک سے باہر چلے جائیں تو پھر سیاست چھوڑ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اور مشرف کے درمیان یہ طے پا گیا تھا کہ مشرف عدالت میں پیش ہوں گے اور آپ کی حکومت پھر ان کو جانے دے گی؟ نہیں، انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور عدالت کی اجازت کے ساتھ پھر وہ ملک سے گئے، اور یہ ان کا قانونی حق تھا۔ اگر عدالت ان کو اجازت نہ دیتی تو یقیناً اور جب آپ کو احتساب عدالت میں جانے سے روک دیا گیا تو آپ نے کہا تھا ٹو اسٹیٹس cannot work parallel within a state. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ریاست وہی کامیاب ہے جس میں یہ تو آپ کا فلسفہ ہے نا، اور اس دن بھی جو واقعات ہوئے تھے۔ احسن اقبال فلسفے کی بات نہیں کر رہے۔ You are a minister for interior. You are a responsible man. You got excited, emotional. I did not get excited because جو وہاں پہ واقعات ہوئے تھے وہ بہت افسوسناک تھے۔ کیا ہوا؟ وہاں پہ بغیر کسی کی آتھورائزیشن کے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنر اور جو مقامی انتظامیہ What action you have taken against those people? اس کے خلاف کارروائی ہوئی، اور ہم نے متعلقہ اداروں کے ذریعے کارروائی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ پبلسٹی نہ کریں، لیکن ان کا اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں تو ان سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر نتائج حاصل کیے گئے۔ کیا آپ میرے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کیا تھا؟ ان افسران کے خلاف انتظامی کارروائی بھی ہوئی ہے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا۔ کیا ایکشن لیا گیا؟ آپ اس کو تفصیل آپ کو معلوم پڑ جائے گی۔ کب پڑے گی؟ آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں، کیا لیکن یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی نہیں کہ ہم حمود الرحمان کمیشن کی بھی تفصیل آج تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی تفصیل اللہ جانے کب مجھے ملے گی؟ بہرحال دیکھیے جی، کوئی باتیں ایسی ہیں اس وقت ملک کے اندر جو ماحول ہے آپ کے سامنے ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں مزید کوئی پیچیدگی پیدا ہو۔ جو بھی سول حکومت کی اس ملک کے اندر لمٹس ہیں، ان کے اندر جتنا ہم نے کام کر سکتے تھے کیا تھا۔ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ ادھر they will remain the power or we. دیکھیے افتخار صاحب، I raised a red flag. I think it was very important کہ اس موقع پر ایک ریڈ فلیگ ریز کیا جاتا کہ what are the limits. کیا اس پارٹی نے کبھی دوبارہ اس سرخ لائن کو کراس کیا؟ میری اس دور میں دوبارہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پروگرام میں مشاہد اللہ خان نے ایک سوال کے جواب میں تاثر دیا کہ IGI نادیدہ قوتوں نے بنائی تھی، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ IGI جو ہے اس کو اس وقت ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، دس از ناؤ اوپن سیکرٹ، اور یہی اس ملک کی بدقسمتی ہے
کہ ہم چوتھی دفعہ اب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے عمل سے گزر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ایوب خان صاحب نے کی تھی، وہ ناکام ہوئی. دوسری پولیٹیکل انجینئرنگ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی، وہ ناکام ہوئی. ان کے بعد بھی وہ ہوتی رہی، ناکام جب رہی. آپ لوگ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم نے تو 1990 کی جو عشرے میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جب اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ رہے، بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اسی لیے میثاق جمہوریت کیا گیا. میثاق جمہوریت پہ آپ نے عمل نہیں کیا. ہم نے عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں لکھا تھا ایک نئی نیب بنائی جائے گی، آپ نے نئی نیب نہیں بنائی. اس میں اس کے علاوہ میثاق جمہوریت میں لکھا تھا کہ افواج میں اس طریقے سے تعیناتیاں کی جائیں گی، آپ نے ویسے تعیناتیاں نہیں کی. میثاق جمہوریت میں لکھا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا تھا، آپ نے نہیں بنایا. میثاق جمہوریت کی جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا تاکہ اس ملک میں جمہوری عمل کو تسلسل حاصل ہے. اور اس کے لیے ہم نے، آپ دیکھیے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ان کے 5 سال کے مینڈیٹ کا احترام کیا. جب ہماری حکومت آئی پیپلز پارٹی نے اس 5 سال کے مینڈیٹ کا احترام کیا. ہر وقت ان کے صدر کے اوپر آپ تنقید کرتے رہے، تنقید ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کی. تنقید کرنے سے میثاق جمہوریت نہیں روکتا. میثاق جمہوریت یہ نہیں کہتا کہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرے میثاق گی. جمہوریت کیا کہتا تھا؟ پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت کے خلاف سنگین ترین اپوزیشن کا رول پلے کیا، لیکن انہوں نے ریڈ لائنز کو کراس نہیں کیا، اور اسی طرح ہم نے بھی نہیں کیا. سر یہ ریڈ لائنز کیا ہیں؟ آپ جب 2004 سے 2006 تک اقامہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ ایز اے پولیٹیشین کوئی ریڈ لائن کو کراس نہیں کر رہے؟ دیکھیے میں نے بالکل کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی، چونکہ میرے پاس جو اقامہ تھا میں نے بہت انتظار کیا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرے تو وہاں پر میں کنٹیسٹ کروں گا. وہ نہیں لے کر گئے، اور بالآخر میں نے سارے ڈاکومنٹس پبلک کر دیے. میرے پاس کیا تھا، میں آپ سن لیجئے نا، آپ ملازمت کرتے تھے کہیں؟ مدینہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ انٹرپرینورشپ ہے، جو کہ آپ دیکھیے مائل کے نام سے ایک لیڈنگ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اس کی گلوبل ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں وہ پوری دنیا سے کتنے پیسے ملتے تھے؟ 0. It was a non-salary job. اور میں ایک ایڈوائزر کے طور پہ اس گلوبل ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا، جو ایک میرے لیے اعزاز تھا کہ دنیا کے لیڈنگ اکیڈمیشنز اور ایکسپرٹس کو اس میں لے کر آیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مدینہ میں ایک ٹاپ آف لائن مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے لیڈرشپ کے اندر میں شامل تھا. لیکن دس واز اے نان پیئنگ جاب. کیسے چلا رہے تھے جب وہاں سے پیسے لے نہیں رہے تھے؟ تو آپ گزارا کیسے کر رہے تھے؟ گزارا میں اپنی کنسلٹنگ کرتا ہوں، اور پچھلے عرصے میں بھی حکومت میں آنے سے پہلے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو کوئی نہیں آپ کی کنسلٹنسی سے، اور آپ نے جو اتنی وزارتیں سنبھال کے رکھی؟ الحمدللہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں کہوں گا کہ جائیے الیکشن کمیشن سے 93 میں جب میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا تھا اس کا گوشوارہ نکلوائیے، اور اب کا گوشوارہ نکلوائیے. کوئی 60% جو وراثت تھی وہ بیچ چکا ہوں میں. پیسے کم ہو گئے؟ یہ بیچ دی کوٹھی فیروزپور روڈ والی؟ جی بیچ دی. کب بیچی؟ کافی سال ہو گئے. کافی سال ہو گئے. آپ عابدہ حسین کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر اپنے مفاد کی کم پرواہ کرتے اور ہمارے ادارے مضبوط ہوتے تو ملک کی تاریخ مختلف ہوتی؟ دیکھیے ادارے کیسے مضبوط ہوتے ہیں؟ ادارے مضبوط ہوتے ہیں تسلسل سے. ادارے میکینیکل نہیں ہوتے، یہ آرگینک ہوتے ہیں. ان کو آرگینک گروتھ کا موقع ملنا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بھارت ہے. ہمارا سابق حصہ تھا بنگلہ دیش، جو اب ہے مشرقی پاکستان تھا. آج وہ ہم سے کیوں آگے نکل گئے ہیں؟ اس لیے کہ لوکل باڈی سسٹم. کیا وہاں پر اس لیے کہ لوکل باڈی سسٹم، پاورفل لوکل باڈی سسٹم، لوک پال کا نظام ہندوستان کے اندر the third tier of the government جو آپ لانا نہیں چاہتے ہو، وہ ہے ہمارے موجود ہے. وہ چلنے نہیں دیا جا رہا. آپ کہتے ہو کہ چیف منسٹر ہی ہر فیصلہ کرے. دیکھیے چلنے نہیں دیا جا رہا. ابھی بھی لوکل باڈی کے ادارے موجود ہیں. کس سے نہیں چلنے دیا؟ فوج نے نہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، یہ موجودہ حکومت نہیں چلنے دے رہی. نہیں ایسے دیکھو پلیز، یو ہیو بین ان دا پاور، یو ہیو بین ان دا پاور. آپ الیکشن کروائے، آپ نے ان کو پاور نہیں دی. پاور ساری رہی چیف منسٹر ہاؤس کے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو طاقتور ہونا چاہیے. تو انڈیا نے جب لوک پال کو انٹروڈیوس کرایا میرے بھائی، تو طاقت انہوں نے دی نیچے. جی بالکل دی. لیکن یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ جب تک آپ کی پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہوگی، جب تک آپ کی صوبائی اسمبلی کو
صوبائی حکومتوں کو امپاور نہیں کیا جائے گا، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ امپاورمنٹ نیچے کی سطح پہ آ جائے گی؟ اگر کسی ملک کے اندر آئی جی جو ہے وہ ڈس امپاور ہو، ایک پولیس، سن لیجئے نا، آج کی بات کر رہے ہیں نا، میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، ایک نظام ہے نا، یہ ایک پیرامڈ ہوتا ہے، کبھی کسی نظام کا جو اوپر کا حصہ ہے اگر آپ اس کو ہی نہیں تسلیم کریں گے، آپ کہیں جی کہ نیچے لوکل باڈیز مضبوط ہو جائیں، جو مرکزی اور وفاقی حکومتیں ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ غیر مؤثر رہیں، ان کو امپاور نہ کیا جائے، لوکل باڈیز بن جائے، وہ کیسے بنے گی؟ انڈیا میں اگر لوکل گورنمنٹ بنی ہے تو اس کی پشت کے اوپر وہ جمہوری عمل کا تسلسل ہے، جس کے ساتھ وہاں پر اب لوکل باڈیز بھی توانا ہے۔ آپ کا جواب آ گیا؟ پچھلے 10 سال سے یہ جو آپ مجھے کیا بولا آپ نے؟ پیرامڈ 10 سال سے وفاقی حکومت تھی، صوبائی حکومتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ پھر کیا ہوا؟ جی تو اس کے بعد لوکل باڈیز کی الیکشن بھی ہوئے، اس کو آپ نے اختیار نہیں دیے؟ نہیں ٹھیک تھے، ان کے پاس اختیارات تھے، وہ کام کر رہے تھے، اور اگر وہ چلتے تو مزید اور مؤثر ہو جاتے، چلنے دیا جائے۔ ابھی بھی اس وقت جو لوکل باڈیز ہیں ان کے فنڈز بند کر دیے گئے ہیں، ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، اور کوئی عدالت نہیں ہے جو اس کا سو موٹو نوٹس لے۔ عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کا۔ احسن صاحب، عدالتوں نے ہی آپ لوگوں کو مجبور کیا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وہی عدالتیں ان لوکل باڈیز کو مؤثر ہونے کا موقع بھی دیں گی۔ اس وقت تمام لوکل باڈیز ڈس فنکشنل ہو چکی ہیں۔ سب کچھ عدالتوں نے کرنا ہے تو وائی دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، پھر نیشنل اسمبلی۔ یہ آپ پوچھئے نا، یہ موجودہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے پوچھئے۔ دیکھا آگے نا وہاں پہ، میں اب آپ سے 10 سال کا حساب مانگ رہا ہوں، آپ مجھے ہم نے الحمدللہ 10 سال کا جواب دو۔ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن کے نتیجے میں لوکل باڈیز تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہماری جو 93 میں گورنمنٹ تھی، 97 میں گورنمنٹ تھی، ہم نے ان کے دوران بھی لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے تھے۔ مطلب پاور نہیں دینی آپ نے، بات تو پاور کی ہے۔ آپ کا نقطہ نظر ہے، پاور تو میرے دوست وہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، وہ خود ہی کرتے ہیں اور آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں۔ Are you sure about it؟ اگر میں یہ سوال آپ سے کروں کہ آپ کی جو ہے یونین کونسل، اس میں اتنا پیسہ لگتا ہے، وہ آپ کو تو دیا جاتا ہے آپ کے حلقہ 78 کو۔ اب بڑے غور سے سننا، اب بات ہو رہی ہے پیسوں کے دینے کی، پاور کی۔ آپ کے حلقے 78 کو اس لیے فنڈ دیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ احسن اقبال ہے، اور اس کے ساتھ کے علاقے جو پسماندہ ہیں وہاں پہ اس لیے فنڈ نہیں دیے جاتے زیادہ کہ وہاں پہ احسن اقبال نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ہے تاریخی طور پہ۔ آپ کو فنڈ کتنے دیے گئے؟ 77 کو کتنے دیے گئے اور 79 کو کتنے دیے مجھے بتا دیں۔ دیکھیے اس میں ایک حد تک تو محکموں کے ذریعے فنڈز جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو نمائندہ ہے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ لابی کرے، زیادہ سے زیادہ فنڈز لے کر جائے۔ تو اگر میں نے اپنے علاقے میں ترقیاتی منصوبے شروع کرائے ہیں تو اس میں میری کوشش ہے، اور یہ میں اپنے حلقے کو کرتا ہوں۔ 77 اور 79 کے منتخب نمائندوں نے کوئی کوشش نہیں کی، انہوں نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں کوشش کی، وہاں پہ بھی بے شمار ترقیاتی بے شمار کا لفظ نہیں استعمال کریں، ہم فنڈز کو فنڈ تک ہی رکھیں۔ کہ کیا کمپیریزن ڈرا کرو گے کوئی؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں معلوم کہ کتنے لگے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے تمام حلقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کام ہوا ہے۔ آپ عمران کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس الیکشن میں وہ منتخب ہوا اسی الیکشن میں اسی طریقہ کار سے آپ منتخب ہوئے؟ ہی از سلیکٹڈ اینڈ یو آر الیکٹڈ، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے جو 2018 کا الیکشن ہے، اور آپ یہ کہہ کے کانسٹیٹیوشن کی توہین نہیں کر رہے؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی پوری دنیا نے آزاد اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، کیا لیول پلینگ اور فیلڈ؟ پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا گیا، ہماری قیادت کو باہر کیا گیا، اس کو کیمپین کرنے سے روکا گیا، مقدمات میں الجھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو امیدوار تھے ان کو نیب سے اور دوسرے اداروں سے نوٹسز مل رہے تھے۔ ہمارے جو امیدوار کتنے نوٹس آئے؟ مجھے تو نہیں آیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو آیا ہمارے۔ وہ نام لے لینا 5-4۔
میرا خیال ہے یہ ساؤتھ پنجاب میں تقریباً سبھی کو آئے. نہیں نام ہوگا نا ساؤتھ پنجاب تو ایک جنرلائز بات ہوگی نا. یہ اکاڑا سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کو آیا, نام لینا. نارا صاحب تھے ادھر یہ گجرانوالہ میں ان کو آیا. اچھا نارا صاحب کو آیا گجرانوالہ اور تو اسی طرح اور بے شمار یعنی کہ پھر ہمارا وہ جو پنڈی سے 272 میں قمر الاسلام ایک آدمی کو نیب نے نوٹس دیا جو تھا اور سارا کا بے سارا شمار تھے. آپ 10 نام بتا دو. یو آر ایجوکیٹڈ مین. پیپر آپ پڑھ لیجئے, ہم نے جاری کیا. وہ میں نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے بتا دیں. میں نے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنڈی ضلع میں, گجرانوالہ میں, اکاڑا میں, ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں, لاہور میں نام بھی تو بے شمار لوگوں کو آئے. بے شمار نام تو ہوں گے نا. کوئی کس کا نام لوں؟ اگر کوئی کسی کا نام لوں تو وہ کہے گا جی آپ نے میرا نام نہیں لیا. لیکن درجنوں ہمارے کینڈیڈیٹس. اچھا آپ الیکٹڈ ہیں, عمران سلیکٹڈ ہے, یہ بات ہے. اس لیے سلیکٹڈ ہے کہ ان کو جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا اس کو بریک ڈاؤن کر کے ایک میجک فارمولا کے ذریعے تعداد ملی جو کہ ان کی عوامی تائید کے مطابق نہیں تھی. جتنے رائے عامہ کے سروے تھے, جو رائے عامہ کے سروے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی 120 سیٹیں ہوں گی اور پی ٹی آئی کی 80 سیٹیں ہوں گی, اور وہ ریزلٹس ریورس ہو گئے. پیسے جتنے بھی کسی کو دو اپنی مرضی کے کرا لو. نہیں ایسی بات نہیں. الیکشن کے بعد فیفن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ 2018 کے انتخابات ماضی کی تینوں انتخابات کی نسبت بہتر اور شفاف تھے. اسی فیفن نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 90% جو فارم 45 تھا وہ ان سائنڈ جاری کیا گیا ہے. آپ will you challenge it into the court of law؟ جی ہم نے پارلیمانی کمیشن بنایا ہے, اس کے اندر ہم یہ سارے شواہد زیر غور لائیں گے اور اس کی روشنی میں پھر لائے عمل طے کریں. سر 225 بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کیا جا سکتا ہے انتخابی معاملات میں, انتخابی جو طریقہ کار ہے. کسی ایوان یا کسی صوبائی اسمبلی کے کسی انتخاب پر اعتراض نہیں کیا جائے گا بجز بذریعہ درخواست انتخابی عزتداری جو کسی ایسے ٹریبونل کے سامنے اور اس طریقے سے پیش کی جائے گی جو مجلس شورا کے ایکٹ کے ذریعے مقرر کیا جائے گا. تو آپ کی یہ جو کمیٹی ہے یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. افتخار صاحب یہ جو آپ the constitution does not allow you to have such committees. یہ جو آپ قانون کا حوالہ دے رہے ہیں نا, اس کا تعلق ہے جو نارمل روٹین کی شکایات ہوتی ہیں الیکشن کے اندر, کینڈیڈیٹس کو اعتراضات ہوتے ہیں. ہم جس انکوائری کی بات کر رہے ہیں یہ پوری سسٹم کو چیک کرے گی. یہ پورا وہ جو ایک الیکشن کا نظام تھا اس کے حوالے سے آپ جب الیکشن کا نظام بنا رہے تھے کمیٹی میں تو کیا کر رہے تھے آپ؟ جی جب آپ ممبر تھے کمیٹی کے سب لوگ تو کیا کر رہے تھے؟ آپ کو آبزرویشن نہیں پتا تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو عمران خان کے کیس میں انہوں نے دی تھی کہ الیکشن کمیشن کی نااہلی یہ ہے؟ میرے بھائی وہ تمام نظام بنایا گیا تھا نا, اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ عمل درآمد کتنا کیا گیا, اور اگر عمل درآمد کے اندر اس میں نقائص تھے اس کو ہم ریکارڈ پہ لے کر آئیں گے. According to this Constitution of Pakistan, I feel Article 225 انتخابی تنازع جو ہے اس کے لیے یہ انتخابی تنازع نہیں ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑی چیز ہے, یہ مدر آف تنازعات ہے. یہ ہے کہ جو پورا جنرل الیکشن 2018 اس کی جو ویلیڈیٹی ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی ہے, اس کا جائزہ لیا جائے. سر ویسے اس کا آئین میں کوئی نہیں ہے, میں نے تو آئین کو کوٹ کیا, باقی آپ بادشاہ ہیں. یہ آئین کے اندر یا دنیا میں اس قسم کے دھاندلی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے. آپ ثابت کرو گے تو بات آگے جائے گی نا, کہ میرے اور کہنے سے دھاندلی نہیں ہے. آپ جس وزارت کے ذمہ دار تھے اس میں انسانی سمگلنگ کو روکنا شامل تھا یا نہیں؟ بالکل تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے اس نے کہا کہ ٹریفکنگ پرسنز رپورٹ 2018 میں کہ ایز رپورٹڈ اوور دا لاسٹ 5 years دا پاکستان از اے سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن کنٹری فار مین ویمن اینڈ چلڈرن سبجیکٹڈ ٹو فورس لیبر اینڈ سیکس ٹریفکنگ. The country largest human trafficking problem is bonded labor. Minister, جب میں نے this is a correct statement or wrong? یہ ایگزیجریٹڈ ہے, لیکن جب میں نے وزارت داخلہ کا چارج لیا, اس کو پرائرٹی بنایا اور ایف آئی I am not asking you priority. first question سن تو لینا آپ. اس کے بعد ہم نے پورا کریک ڈاؤن کیا اس کے اوپر, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کمپریہنسو لیجسلیشن پاس کی جس سے کہ اس کرمنل ایکٹ کو
یہ ہماری حکومت کے آخری دنوں میں اپریل یا مئی کے اندر This United States Department جو اسٹیٹ ہے ٹریفکنگ کی ہے, you agree with it or not? I think it is exaggerated. It's not Yes, it correct. is a problem for Pakistan, لیکن یہ ایک exaggerated اس کی Did you ever protested جی against جی such? ہم نے بات آپ نے کی؟ جی جی کس نے کی؟ آپ نے میں کی؟ خود ان کے ساتھ براہ راست ان کے جو نمائندے آتے تھے ان کو ہم کہتے رہے, اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ پاکستان اس حوالے سے بلیک لسٹ ہونے سے اس لیے بچا کہ ہم نے جو قانون پاس کیا مئی 2018 کے اندر, اس نے پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو مضبوط کیا, اور ہم ان کی رپورٹ کے اندر بلیک لسٹ ہونے سے بچ گئے تھے. آپ نے یہ بات کی کہ مسلم لیگ کی حکومت اپنے آخری 6 مہینوں میں مفلوج تھی. بالکل مفلوج. کس نے مفلوج کر دیا؟ ایک ریاستی ادارے کو مفلوج ہونا پڑا. کیا بار سول وار ہو رہی تھی؟ دیکھیے عدالتیں نہیں چل رہی تھیں, گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی, ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تھی, لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے تھے, تعلیمی ادارے نہیں کھلے تھے, ہسپتال نہیں چل رہے تھے. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو پورا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ عملاً مفلوج ہو گیا تھا. جو ایک فضا بن گئی تھی نیب کی اور عدالتی انوالومنٹ کی اور اسکروٹنی کی, کوئی سرکاری افسر ایک آنے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہ تھا وجہ نہ آج ہے. وجہ خوف و راس. کیا خوف؟ خوف یہ ہے کہ جی آپ جس کو مرضی ایک جھوٹی اپلیکیشن دیں, اس کو نیب میں پیشی کرا دیں, اس کو عدالت میں پیش کرا دیں, وہ 40-40 لاکھ کے وکیل کہاں سے کرے گا اپنی پینشن کو بے ختم کر کے. تو اس لیے اس وقت پاکستان کے اندر جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ ورک از گریٹر دین کاسٹ آف ناٹ ڈوئنگ ورک. احسن اقبال, میں نے آپ کا ویژن پڑھا 2014 میں جو ویژن دیا آپ نے, اور 2025 کی بات کی. میں اب آئین کا ایک آرٹیکل پڑھنے لگا ہوں, اور یہ نہ کہیے گا کہ اس آئین کے اس آرٹیکل کا کوئی تعلق نہیں ہے, جس طرح آپ نے 225 کے بارے میں کہہ دیا. آئین کا آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے, اور مجھے آپ کے ویژن میں یہ 38 نظر نہیں آتا. آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے کہ مملکت جو ہے, ریاست جو ہے, عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں سے اس طرح جمع ہونے سے روک کر اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے, آجر اور ماجور, زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے گا. I have not seen this commitment in your vision 225. The next point which I have not seen in your vision is this: تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول, آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں. I don't find it. اور پھر یہ کہا گیا ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری, بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر روزی نہ کما سکے بلا لحاظ جنس, ذات, مذہب یا نسل, بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک, لباس, رہائش, تعلیم اور طبی امداد مہیا کی جائے گی. اب سوال ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ جو بات ہے, یہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے. یور ویژن جو ہے, اٹس اے ویری گڈ انگلش, آئی مسٹ سے آپ نے بڑی اچھی انگلش میں اپنا ویژن لکھا ہے. سر آپ کا جو ویژن ہے ایک تو شروع 2025 کے بعد ہوگا, گڈ, لیکن یہ جو آرٹیکل 35 ہے, آپ نے کیوں آرٹیکل 38 اس کو آپ نے کیوں نہیں سمو دیا اس ویژن کے اندر؟ میرے بھائی شاید کچھ کمیونیکیشن میں فرق ہوگا. ہمارے ویژن جو 2025 تھا, سب سے پہلے میں 1 منٹ مجھے دیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی. بالکل, اس کی ضرورت کیوں تھی. دیکھیے آج کی جو دنیا ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور انڈسٹریل ورلڈ جو کہ 300 سال کا ڈھانچہ تھا وہ ٹوٹ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے جو فرانس کے اندر ہو رہا ہے, جو بریکسٹ میں ہوا, جو امریکہ میں ہوا, جو یورپ میں ہو رہا ہے, یہ پورا جو ایک کیپٹلسٹ ڈھانچہ تھا یا ایک جو انڈسٹریل دور کا سماجی اور اقتصادی ڈھانچہ تھا, یہ انریول ہو رہا ہے, انوائنڈ ہو رہا ہے. اس وقت اس نئی دنیا میں جو کہ ایک انفارمیشن یا نالج ریولوشن کی ایج ہے, ہر ملک ایک نئی صلاحیت پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ نئے دور کے مطابق ہم آہنگ ہو سکے. اور یہ جو ری انجینئرنگ کسی بھی سوسائٹی میں ہونے والی ہے, یہ 2 4 5 سال کی نہیں ہے, یہ 15 20 سال ایک تواتر کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ویژن 2025 میں تمام صوبائی حکومتوں کو شامل کیا, جس میں پی ٹی آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ اس کو ایک نیشنل بنایا. اس میں
ایک بڑا کی ایلیمنٹ تھا انکلوسیو ڈیولپمنٹ. آج جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو دنیا میں اور ڈیولپمنٹ کے لٹریچر میں انکلوسیو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایسی نہ ہو کہ جو کمزور طبقوں کو, جو مارجنلائز طبقوں کو, جو پسماندہ علاقوں کو پیچھے چھوڑ جائے. آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو کیوں نہیں شامل کر دیا؟ دیکھیے بجائے انگلش استعمال کرنے کے. میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی انگلش استعمال کی. دیکھا نا کیا خوبصورت لفظ, کانسٹیٹیوشن کے تمام آرٹیکلز جو ہیں ان کی روشنی میں اس کو مرتب کیا گیا, اور جو انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا تصور ہے وہ اسی بنیادی فلسفے کے اوپر ہے کہ جو غریب ہیں, پسماندہ ہیں, مارجنلائزڈ ہیں اور پیچھے رہ جائے یا کمزور طبقے ہیں, ان کو ترقی کے اندر شامل کیا جائے اور ان کو موقع دیے جائیں بڑھنے کے. یہ ہمارا ایک بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ تھا اس پورے ویژن کے اندر. سر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا 100 روزہ پلان مسلم لیگ نون کے ویژن 2025 کی کاپی ہے, جی ہاں, اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا 100 روزہ پلان خیالی ڈاکومنٹ ہے. تو میں آپ کے پہلے بیان کو درست مانوں یا دوسرے بیان کو درست مانوں؟ دیکھیے وہ ہم نے اس حوالے سے کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً وہ ساری چیزیں جو آلریڈی لکھی ہوئی ہیں ہمارے ویژن کے اندر ان کو اٹھا کے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا, اور خیالی اس لیے ہے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے امپلیمنٹ کرنے کی. اور آپ نے دیکھ لیا 100 دن کے اندر کیا اشر ہوا کہ وہ جو 100 دن کا پلان تھا وہ ایک یو ٹرنز کا پلان ہو گیا. کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی جس کے اوپر وہ عمل درآمد کر سکتے. لیٹ اس گو. احسان اقبال صاحب, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر پورا ملک بھی استعفیٰ دے دے تب بھی عمران خان صاحب کی باری نہیں آئے گی. اس بیان پہ آج آپ کو شرمندگی تو ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں ہے. اچھا, آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ ان کی باری کبھی نہ آتی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا. ابھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی آپ کو؟ سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں, ان کو مسلط کیا گیا ہے. آپ الیکٹ ایم این اے ہیں, وہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں. کیا بات ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ٹیکس کی وصولی خسارے دفاع اور سبسڈی میں چلی جاتی ہے جبکہ ترقیاتی کاموں کے لیے کچھ نہیں بچتا. اوکے, کیا آپ نے ٹیکس کو وصول کرنے کے لیے جو آپ کا طبقہ سرمایہ داروں کا, دکانداروں کا, جس کو آپ چھیڑنا نہیں چاہتے, کبھی ان کو چھیڑنے کا فیصلہ کیا؟ جی, ہم نے جب 2013 میں حکومت آئی تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی سطح جو ہے 9% پہ جا چکی تھی. ہم نے اسے تقریباً 11.5% پہ لائے. پاکستان میں سالانہ 2000 ارب کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا اس کو ہم 4000 ارب کے اوپر لے کر آئے, اور یہ جو دگنا ٹیکس کلیکشن ہوئی اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ 300 ارب سے بڑھا کے 1000 ارب تک کر دیا گیا. اور آج پورے ملک کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ پچھلے 5 سالوں میں ہوئی ہے, میں فخر سے اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 70 سال میں کسی 5 سالہ حکومت کے دور میں اتنا بڑا پورٹ فولیو ڈیولپمنٹ کا انڈرٹیک نہیں کیا گیا, چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ ہیومن ریسورس کے ہیں, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہیں. میرا بہت چھوٹا معصومانہ سا سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے جو ووٹ بینک ہے, دکاندار جو شٹر گرا کے گھر چلے جاتے ہیں, جو پکی رسید نہیں دیتے, جو ڈیفنس میں رہتے ہیں, جو بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں, جو ایک سال میں 20 مرتبہ غیر ملکی دورے کرتے ہیں, جو دبئی میں ناشتہ کرنے جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں, جن کی عورتوں کے پاس من اتنا سونا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, کیا کبھی ان کو بھی ٹیکس لگائیں گے؟ نہیں بالکل, ہم نے تو پچھلے 5 سالوں میں مسلسل ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا ہے. اور اگر یہ میرا سوال بڑا جاری رہتا, کلیکشن کی بات نہیں کر رہا, I'm not asking کہ آپ نے 100 کو 101 جو بھی ٹیکس نہ دہندہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور ہم نے 5 سالوں اور میں اس کی ناکامی کی وجہ, اس کی ناکامی کی وجہ ایف بی آر ایف آئی اے کو سمجھتے ہیں, کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایف بی آر میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ کیا وجہ ہے اصل کہ مشاہد جو حسین صاحب ہیں وہ 18 سال میاں نواز شریف سے بے وفائی کر کے باہر رہے, اور چودھری نثار 35 سال کی وفاداری کے بعد بھی راندہ درگاہ ٹھہرائے گئے. یہ کیا پالیٹکس ہے پاکستان کی؟ دیکھیے نا, اس کے تو جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بنیادی چیز ہے, ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے, جب شادی ہوتی ہے نا, ہر خالہ ماموں چاچا وہ تھوڑا ناراض ہو کے بیٹھتے ہیں اور لوگ خوشی کے ساتھ اسے منانے جاتے ہیں. اور جب کوئی غمی یا مشکل وقت ہوتا ہے تو اس وقت دشمن بھی آپ کے پاس آ کے سالیڈیرٹی کرتا ہے. شریف فیملی جس صورتحال سے گزر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جس کے موقع پر ان سے کوئی سکورز سیٹلنگ. شریف فیملی نے آپ کا نام کیوں نہیں بطور پرائم منسٹر اوکے کیا؟ اس لیے کہ شاہد خاقان واز مور ڈیزرونگ دین می. وائی؟ یس, وائی؟ ہی از سینئر,
He is very educated. I think उसके democratic sure? credentials बड़े strong My हैं. question is very उन्होंने जो मुशर्रफ के बाद जिस बहादुरी के साथ जेल में वक्त गुजारा को बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. हाईजैकिंग केस के अंदर वो जेल के अंदर रहे और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक वो काबिले तो सर जेल में रहना ही, अगर आप जेल चले जाते तो यू वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर टुडे. मेरे सामने आज प्राइम मिनिस्टर बैठा होता सबका और मैं उसके साथ. शायद वाज मोर केपेबल देन मी. खत्म हो जाएगी. सर आप साउथ पंजाब का सूबा बनाने में उनकी मदद करेंगे ईमानदारी से? बिल्कुल हम तैयार हैं. आप करेंगे ना? बनाने वाले बने. मरकज में भी करेंगे और सेनेट में भी बिल को पास करने की कोशिश करेंगे ना? मुकम्मल मदद करेंगे उनकी. पूरी यकीन से बात कर रहे हो ना? अच्छा चले ठीक है. हमले के बाद आपका बयान आया कि बैकबोन ऑफ द टेररिज्म ब्रोकन बट हेटेड सर्वाइव्ड. क्या पाकिस्तान में इंतहा पसंदी जो है और दहशत गर्दी जो है इसको कभी भी हम काबू कर सकेंगे? देखिए पिछले 5 सालों में जैसे एक कैंसर होता है ना, उसका पहला मरहला ये होता है कि आप ट्यूमर को काटते हैं, सर्जरी के ज़रिए क्लीन करते हैं बॉडी को, और दूसरा मरहला ये है कि आपने केमोथेरेपी के ज़रिए जो ट्रेसेस हैं उनको ख़त्म करना है, और फिर तीसरा ये है कि आपने प्रिवेंटिव साइड पे जाना है ताकि दोबारा ना हो सके. हम बड़ी हद तक सर्जिकल मोड में कामयाब हुए. ऑपरेशन जो अज़्ब था, रद्दुल फसाद था, उनकी पनाहगाहें ख़त्म कर दी गई और उनकी कमर तोड़ दी गई. लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म का तसव्वुर है, जो अदम बर्दाश्त है, ये रवैये मौजूद हैं. लेकिन इसमें मैं ये बात भी ज़रूर इजाफा करूँगा, इसीलिए हमने जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 की बनाई थी 23 तक, उसमें तमाम फोकस है नाउ काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, कि हम किस तरीके से मुल्क के अंदर अपने समाजी इस्लाहात लेकर आएँ, अपने मुल्क के अंदर निज़ाम तालीम में इस्लाहात लेकर आएँ, अपने मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ठीक करें, जिससे कि ये जो रुझानात हैं अदम बर्दाश्त के और इंतहा पसंदी के, अब इनकी बेखूनी की जाए. ये कौमी चैलेंज है और मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि उस नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी को, जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस है, पूरी दिलजमी के साथ उस पर अमल दरामद करें, वगरना ये जो तमाम हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं ये रोल बैक हो सकती हैं. क्या आप भी नहीं समझते नेशनल एक्शन प्लान पे अगर 20 के 20 नुकात पे अमल आज भी हो जाए दहशत गर्दी कम हो सकती है? जी बड़ी हद तक उस पर हमें कामयाबी हुई है, लेकिन अभी बहुत काम करने की गुंजाइश है. क्या सी पैक खुदा न खास्ता कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा प्रोजेक्ट तो नहीं बन जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता. आज उस पर कंसेंसस हो गया. कोशिश की गई थी इब्तदा में, गैर मुल्की कुव्वतों ने बोरियां खोल दी थी पैसों की कि किसी तरीके से इसके ऊपर मुल्क के अंदर अनरेस्ट की जाए, सूबों को और वफाक को लड़ाया जाए. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन तमाम साजिशों को नाकाम किया. तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने चाइना में जाके, जिसमें PTI के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब थे, मुराद अली शाह साहब सिंध से थे, गिलगित बल्तिस्तान से, बाकी सूबों के, उन्होंने इस बात का इरादा किया कि ये कौमी प्रोग्राम है. आज पाकिस्तान का हर शहरी समझता है कि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर है, और इसके हवाले से जो भी तनाज़ात पैदा करने की कोशिश की जाएगी लोग उसको नाकाम बना देंगे, कबूल नहीं करेंगे. मौलाना फजल रहमान के खदशात को दूर करने के लिए उनकी मतलूबा सड़क आपने उनको फराहम कर दी? उनके खदशात मगरबी रूट के हवाले से थे और हमने उन्हें बताया और कन्विंस किया कि मगरबी रूट शामिल है और उसकी तामीर तेज़ी से जारी है. इस साल मुकम्मल हो जाना था अगर हुकूमत तब्दील ना होती, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल तक अब वो मुकम्मल हो जाएगा. माय लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उसकी स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ और आइन की लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद है. पाकिस्तान का कोई और रास्ता नहीं है सवाए जमहूरियत के. अगर इंडिया, बांग्लादेश उसी जमहूरियत के ज़रिए 7-8% के साथ ग्रो कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान ग्रो ना कर सके. हमें इस मुल्क के जो फाउंडिंग फादर्स ने इस मुल्क के लिए निज़ाम बनाया था उसके ऊपर दिल जमी से अमल करना चाहिए, और ये बात सीख लेनी चाहिए कि 70 सालों में कोरिया, मलेशिया, जापान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश से हम सिर्फ एक वजह से पीछे रह गए कि हम इस मुल्क के अंदर सियासी तजुर्बे करने से बाज नहीं आते. हमें तसलसल और इस्तेकाम चाहिए. अगर वो होगा तो पाकिस्तान इन सब मुल्कों से तेज़ तरक्की कर सकता है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि मजहब के नाम को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए? हमें ना मज़हब को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और ना इस रियासत के निज़ाम के अंदर मल्टीपल निज़ाम चलाने चाहिए. जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसी से ये मुल्क मजबूत होगा. ये एक वफाक है
اور اس وفاقی وحدت کی ضمانت ہمارا پارلیمانی نظام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب جج صاحب، آپ نے میرے سوالات سنے، احسن اقبال صاحب کے جواب بھی سنے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے ہماری اس جو گفتگو تھی اس کے بارے میں کیا اندازہ لگایا، آپ کیا ہمیں تجویز کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں نے دونوں اطراف کے موقف کو سنا اور میں امید رکھتا ہوں کہ احسن اقبال جمہوریت کی بہتری اور اداروں کی مضبوطی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تھینک یو جج صاحب، تھینک یو احسن اقبال، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔